اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا پیارا سا ذہن میں آ رہا ہے، لم یاد نظیرو کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو سہے شہے دو سرا جانا، انا فی عطشوں وسخا کا عطن، اے گیسوئے پاک اے عبر کرم، برسنہارے رمجھم رمجھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اور جس کے اوپر دو بوند نہ گر رہی ہوں وہ شامیانے کے نیچے بیٹھ کر اپنے اوپر دو بوند ضرور گرا دینا، کیا پتا اللہ کی رحمت اس بارش کے نام پر برس رہی ہو، اور وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے اس میلاد رسول کے صدقے میں تمہیں دنیا بھی پار لگا دے تمہاری، اور آخرت بھی پار لگا دے۔ بہت اچھا سبحان اللہ کی تین نعمتیں کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کی تین نعمتیں کسی کو برداشت نہیں ہوتی، بیٹی، بارش اور بیماری۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب آئے، جلسہ تھا، بارش رکوا دی، کرامت ہے یہ۔ ان پیر صاحب کو پنجاب فلڈ میں لے کر جاؤ۔ کیا بات، بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے پیروں کی، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس کو تم روکو گے؟ فرضی پیروں کے چکر میں نہیں۔ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ عزیزان گرامی کہ جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اپنے رب کی نعمت کا کیا کرو؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا چرچا کرو، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ایک فارچونر کی شکل میں، ایک اسکارپیو کی شکل میں۔ تو ہمارے میاں بھائی جو ہوتے ہیں دوسرے دن پورے گاؤں کا چکر لگاتے ہیں، دکھاتے ہی ہیں کہ اللہ کی نعمت ہمیں یہ ملی ہے، ایک فارچونر 50 لاکھ روپے کی، ایک 25 لاکھ روپے کی اسکارپیو، ہم گھومیں گے، لوگوں کو چرچا کر کے بتائیں گے کہ ہمیں یہ ملا، لہذا لوگ دیکھو، ہے نا؟ ہوتا ہے ایسا؟ پردھان جی نے 150 بیگھہ زمین خریدی، پورے گاؤں میں چرچا یہ ہوتا ہے کہ پردھان جی نے 150 بیگھہ زمین کھینچ لی، بہت امیر آدمی، بہت امیر آدمی، ان سے زیادہ امیر ہے پورے گاؤں بھر میں کوئی نہیں۔ گاڑی خریدو، اللہ کی نعمت کو اس کا چرچا، زمینیں خریدو، اللہ کی نعمت، اللہ کی عطا، اس کا چرچا، گھر نیا بنوا لو، اللہ کی نعمت، اس کا چرچا، آل اولاد ہو جائے، اللہ کی نعمت، اس کا چرچا، بہترین کامیابی حاصل کر لی،
اللہ کی نعمت اس کا چرچا. لیکن عزیزان گرامی جس کے صدقے میں یہ سب نعمات ہمیں ملی ہیں، جب اس کی باری آئے تو بدعت. ایک دنیاوی مثال دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن کر بڑے بھائی کا کرتا رکھ کر ٹہلنے والے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی تو میں چرچا کر رہا ہوں. بڑی بڑی کوٹھیاں بنوا کر اس کے باہر ھذا من فضل ربی لکھوا کر یہ چرچا کر رہے ہیں اللہ نے عطا کیا تو ہم چرچا کر رہے ہیں. لیکن بات جب رحمت للعالمین فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو تو کائنات کی ساری نعمتیں، یہ مال، یہ آل، یہ اولاد، یہ گاڑی، یہ مکان، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ سب کچھ ایک طرف اور میرے آقا ایک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ. کیونکہ اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں. اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ساری نعمت ایک طرف، میرے آقا کی عظمت ایک طرف، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیا بات؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. عزیزان گرامی وہ نہ تھے تو کیا یہ آسمان تھا؟ یہ زمین تھی؟ یہ شجر تھے؟ یہ حجر تھے؟ آدم تھے؟ شیش تھے؟ عیسیٰ تھے؟ موسیٰ تھے؟ کون تھا؟ کوئی نہیں. کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. عزیزان گرامی ہم اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آل ہو تو بھی ان کے نام پر قربان، اولاد ہو ان کے نام پر قربان، مال ہو ان کے نام پر، کیا بات، ان کے نام پر قربان، پوری نعمت دنیا کی ہو ان کے نام پر قربان، کیونکہ وہ جو نہ ہو. بہت اچھا. وہ جو نہ ہو تو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی. ہائے ہائے ہائے، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. اب عزیزان گرامی شعر کا مزہ چکھیا. یہاں پر بیٹھا ہوا عاشقان رسول کا مجمع، کیا ہمارے سامنے اگر رسول کریم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو کیا ہم لوگ صرف اسی طرح سے بیٹھ کر اپنے عشق کا ثبوت دے رہے ہیں؟ نہیں نا. ہر عاشق رسول کے دل سے صدا کہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان. لیکن عزیزان گرامی ایک نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج کیا ہم وہ عقائد جو ہمارے ہونے چاہیے
کیا ہم جس مضبوطی کے ساتھ عشق رسول کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، کیا ہم وہ حق ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ بات بات عشق رسول کی آتی ہے تو کیا صرف نعتوں پر جھومنا یا تقریریں کروانا یا علماء کے سامنے بیٹھ کر میلاد کی دعوت دے دینا کیا یہ کافی ہے؟ عزیزان گرامی، اگر سچے عاشق رسول ہم ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے پیچھے چل رہے ہوتے جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، اور تمہارے لیے تمہارے رسول کو تمہارا رول ماڈل، تمہارا اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں موضوع پر آ رہا ہوں، وہ جو نہ تھے بہت مچل رہے تھے نا، خوب مچل رہے تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے کیونکہ وہ ہماری جان ہے، جان ہے تو جہان ہے کیونکہ وہ جہان وہ جان ہے اس جہان کی، اور ہم سب کی جانیں اس کے قدموں پر قربان، وہ ہمارا نبی ہے نا، یہی تھا نا، اسی پہ مچل رہے تھے۔ اب ایک تحیہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، 1500 سالہ یہ جشن عید میلاد النبی، کیا عشق رسول یہی ہے کہ سید فرمان میاں صاحب آئیں، نوری میاں صاحب آئیں، عثمان ہارونی صاحب آئیں، ہم لوگ آئیں، بیٹھیں، تقریر کریں اور چلے جائیں، کیا یہ کافی ہے؟ یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا کافی ہے کہ ہم لوگ آئیں اور تقریر کریں اور چلے جائیں؟ اگر آپ لوگ اس چیز سے متفق ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیے۔ کوئی متفق نہیں ہے نا؟ اب یہ سوچئے کہ کیا سچ میں ہم لوگ اپنے رسول کے سچے عاشق ہیں؟ عزیزان گرامی، اگر ہم سچے عاشق ہیں تو ہم وہ کریں نا کہ جو ہمارے رسول نے کرنے کے لیے کہا، کیونکہ ہمارا معاشرہ رسول کو مان رہا ہے، رسول کی نہیں مان رہا، رسول کو مان رہا ہے، رسول کی نہیں مان رہا۔ آج یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہے، کتنے لوگ اپنے رسول کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر یہ بولے گا کہ ہاں ہم رسول کے سامنے جیسے آپ ہمیں نذرانہ دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، خراج پیش کرتے ہیں، کتنے لوگ یہاں پر ہیں جو اپنے رسول کو خراج دینا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ لگ بھگ سبھی ہیں۔ ہر شخص جو کلمہ محمدیہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہوا نظر آئے گا ہم خراج پیش کریں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، سب سے بہترین خراج اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی پر کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ میلاد مبارک؟ عزیزان گرامی، جس کی میلاد کا چرچا خود خدا نے کیا ہو، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا بہترین خراج یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے رسول دو جہاں کی بارگاہ میں تہیہ کریں کہ کل سے اپنی داڑھیوں پر استرا نہیں لگوائیں گے، اور ایک مشت داڑھی اپنے رسول کو پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ، اس دنیا کی خوبصورتی میں نہیں پڑا، اس دنیا کی خوبصورتی میں نہیں پڑا، میرے رسول کو ایک مشت پسند تھی، دنیا کو ترک کر دیا، رسول کو پا لیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس اتنی رکھ لی، شیپ بنا لی، اوپر سے کٹنگ کروا لی، داڑھی ایسی بھی ماننے نہیں ہے، امانیہ ہے وہ داڑھی، اگر رکھنا ہے تو ایک مشت رکھیے۔ کیا کچھ لوگ تہیہ کریں گے اس چیز کے لیے؟
کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا اور تمہارے رسول کو تمہارا رول ماڈل، تمہارا آئیڈل بنا کر بھیجا گیا۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پیر صاحب کی ناموس کی بات آتی ہے تو ہم تلواریں کھینچ لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے رسول کی ناموس کی بات آتی ہے تو ہم خاموش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان بچائے۔ بات پیر صاحب کی آئے گی تو گلا کاٹ دیں گے، لیکن بات جب رسول کی ناموس کی بات آئے گی، کیا یہی ہمارا آپ کا اسوہ حسنہ ہے؟ کیا یہی ہمارا آپ کا اجر رسالت ہے؟ اگر یہ اجر رسالت ہے تو ایسے امتی نہیں دیکھنے چاہے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو کر اس لیے اپنا خاندان شہید نہیں کروایا تھا کہ آج یہ امت اسلام کے نام پر ہنسی ٹھٹولے۔ قرآن میں یہ کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے رسول کو تمہارا رول ماڈل، تمہارا آئیڈل بنایا۔ لیکن آج کی مائیں، آج کے باپ تمہارے رسول کو تمہارا اسوہ حسنہ، تمہارا رول ماڈل نہیں بناتے، بلکہ ایک فلم ایکٹر کو بناتے ہیں کہ تمہیں باڈی بنانی ہے تو فلم ایکٹر کی طرح بناؤ، اور لڑکی کو فاطمۃ الزہرا کی کنیز نہیں بناتے بلکہ فلم ایکٹرز کی کنیز بناتے ہیں کہ تمہیں کپڑا پہننا ہے تو فلانی فلم ایکٹر کی طرح پہنو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ اور آج ان بن بلائی ماں بہنوں کو بھی میں ایک نصیحت کر دوں، آپ کا یہاں آنا باعث ثواب نہیں ہے، باعث رحمت نہیں ہے۔ اگر میری بات بری لگے تو آپ لوگ برائے کرم مجھے معاف فرمائے، لیکن جو بات سچ ہے وہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جائے گی۔ آپ کا یہاں آنا باعث رحمت نہیں ہے، باعث زحمت ہے۔ ایک تو آپ آئیں، دوسرا پردے کا انتظام نہیں، بے پردہ ہو کر آئیں۔ کیا رسول کو یہی خراج دے رہی ہیں آپ؟ ایک غزوہ ہے، اب سنیں وہ میری مائیں بہنیں، خطاب میرا نوجوانوں سے نہیں ہے، ساری شریعت ان مردوں یا علماء کے اوپر نہیں ہے۔ ایک ماں ایک اولاد کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں کی کوکھ اور ماں کی گود ایک اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ جب ماں اپنی اولاد کو گود میں رکھ کر لوری کی جگہ چندہ ماما یا ٹوئنکل کی جگہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سناتی ہے، تب بچے ابو بکر صدیق پیدا ہوتے ہیں، تب بچے فاروق اعظم پیدا ہوتے ہیں، تب عثمان غنی پیدا ہوتے ہیں، تب علی حیدر کرار، تب حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں۔ جب مائیں فلمی دھنوں کی ریلیں لگا کر بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیتی ہیں تو بچے کیا بنیں گے؟ کیا بنیں گے؟ کوئی نچنیا بن رہا ہے، کوئی گویا بن رہا ہے، کوئی ڈھولکیا بن رہا ہے۔ جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے بہت اچھا تو گھر میں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ ماں کو بستی قریہ جشن عید میلاد النبی، غیرت ملت نے شیر پالا، حسنین بقائی صفی پور والا، غیرت ملت نے شیر پالا، غیرت ملت نے شیر پالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی، بچوں کو لوری کی جگہ، یہ فیس بک کی ریل کی جگہ پر اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سکھا رہی ہوتی تو بچے زنخیں نہ پیدا ہو رہے ہو۔ آج پوچھا یہ جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت اتنی خراب کیوں ہو رہی ہے؟
ہم نے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا اور فلم ایکٹروں کو اور ان لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا. کیا کمی ہے اس ماں کو ابو بکر صدیق کی صداقت بڑھانے میں؟ کیا اس سے بہترین سٹوریز، کیا اس سے بہترین کہانیاں کہیں کسی کے پاس ہیں؟ کیا فاروق اعظم کے ایمان لانے سے لے 22 لاکھ مربع میل اسلامی حکومت کا جھنڈا پھہرانے سے لے کر قبر میں جانے تک کے لیے ہمارے پاس کیا اسوہ حسنہ نہیں ہے ان کا؟ کیا فاروق اعظم کی عدالت کے بعد عثمان غنی کی سخاوت کے سب کچھ تھا؟ دھیرے دھیرے آ کر رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے یا رسول اللہ میرا جو کچھ بھی ہے، یہ مال، یہ پورا سب کچھ آپ کے قدموں کے لیے ہے، یہ آپ کے قدموں کی زینت. کیونکہ یا رسول اللہ آپ اور یہ اسلام ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے. کیا حیدر کرار کی ذات اقدس سے ہم لوگ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک ہم بیان کرنے میں کیا کون سی کمی ہے جو آج ہم فلمی سٹوریز اپنے بچوں کو سناتے ہیں؟ میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں. کنیزان سیدہ فاطمہ الزہرا جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کسی فلم ایکٹریس کی تو کنیز نہیں ہونا. اپنے آپ کو اگر فاطمہ الزہرا کی کنیز کہتی ہو تو پردہ کرو، پردہ کرو. یہ چند دن کی زندگی، یہ چند دن کی خوشی آپ لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن جو اس پر عذاب ہونے والا ہے، آپ کو اس سے محفوظ رہنا ہے. غور کرنے کی چیز یہ ہے، ایک غزوہ ہے، ایک صحابیہ ہیں جن کا نام عمارہ ہے. میری بہنیں سنیں اس وقت، آج جو اپنی اولادوں کی پرورش کرنے میں ذرا سی چوک کر رہی ہیں، غزوہ ہو رہا ہے، رسول دو جہاں صحابہ کرام سے گھرے ہوئے بیٹھے ہوئے، خبر یہ اڑی کہ رسول دو جہاں شہید ہو گئے. اتنا کہنا تھا کہ عمارہ گھر سے باہر نکلی، گھر سے باہر نکلی. بغل کے ایک شخص نے کہا عمارہ کہاں کا ارادہ؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا؟ عمارہ کہ تمہیں معلوم کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا؟ عزیزان گرامی اتنا کہنا تھا کہ وہ عمارہ یہ کہتی ہیں باپ کی چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میرا رسول کیسا ہے. واہ بہت خوب، بہت خوب. آگے بڑھی، پھر ایک نے روکا، کہاں جا رہی ہوں رسول کو دیکھنے؟ کہا اپنے شوہر کی خبر لو، تمہارا شوہر کاٹ دیا گیا. کہتی ہے عمارہ کاٹا گیا تو کاٹا جانے دو، یہ بتاؤ میرے رسول کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، پیغام حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب. باپ کا سن لیا، شوہر کا سن لیا. عزیزان گرامی ماں سب سے زیادہ جو محبت کرتی ہے وہ اپنی اولاد سے کرتی ہے. عزیزان گرامی عمارہ پھر آگے بڑھی، ایک شخص ملا، کہنے لگی کہاں کا ارادہ؟ کہا کہ جا رہی ہوں رسول دو عالم کو دیکھنے. کہتی ہیں رسول دو عالم کی تو سن لینا، تمہیں معلوم ہے
کہ تمہارا باپ بھی مارا گیا, تمہارا شوہر بھی مارا گیا, تمہاری اولاد کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, تو ام عمارہ کہتی ہے رسول دو عالم کے صدقے یہ باپ بھی, یہ اولاد بھی, یہ شوہر بھی, یہ بتاؤ کہ میرا رسول کیسا ہے. عزیزان گرامی اتنا کہنا تھا کہ جنگ میں پہنچی, دیکھتی کیا ہے سامنے صحیح و سالم رسول دو جہاں کی شخصیت ہے. کہتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آگے کہتی ہے لبیک 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 رسول اللہ. اتنا کہنا تھا عزیزان گرامی. رسول دو عالم پلٹتے ہیں, دیکھتے کیا ہے کہ ام عمارہ کبھی آگے, کبھی پیچھے, کبھی دائیں, کبھی بائیں. عزیزان گرامی دیکھتے کیا ہے کہ ام عمارہ کبھی آگے جا رہی, کبھی پیچھے جا رہی, کبھی دائیں جا رہی, کبھی بائیں جا رہی. رسول دو عالم یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کا نام ام عمارہ ہے, ان کا شوہر بھی شہید ہوا, ان کا بیٹا بھی شہید ہوا, ان کا بھائی بھی شہید ہوا. عزیزان گرامی رسول دو عالم حضرت ام عمارہ کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں آج کا دن کسی اور کا نہیں بلکہ ام عمارہ کا ہے. اب عزیزان گرامی یہ کنیزان فاطمہ الزہرا یہ سنیں کہ رسول کے لیے جب ایک کنیز اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو میرا رسول کسی کو نظر انداز نہیں کرتا. جب نظر انداز نہیں کیا تو عزیزان گرامی غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ کیا آج ہم اس لہو و لعب میں پڑھ کر یا یہاں پر بیٹھ کر بے پردہ ہو کر سننے کے بعد عزیزان گرامی ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ میرا رسول حاضر و ناظر ہے, اور ہمارا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں. بے شک حق ہے. عزیزان گرامی آپ یہاں پر منہ کھول کر بے پردہ, بے دوپٹہ, بے حجاب بیٹھی ہوئی ہو تو یا رسول اللہ کی جب آپ لوگ کثرت کرتی ہیں تو یہ بے پردگی آپ لوگوں کی رسول دو عالم کے سامنے جب پڑتی ہوگی تو میرے رسول کا کیا حال ہوگا. کیا آپ کو معلوم ہے, آپ نے یہ تو سنا کہ میرے رسول کا چہرہ اتنا پیارا تھا, زلفیں اتنی پیاری تھی, دندان اتنے پیارے تھے, ریش مبارک اتنے پیارے تھے, ہاتھ اتنے پیارے تھے, پیر اتنے پیارے تھے, لیکن کبھی یہ جانا آپ لوگوں نے کہ میرے رسول نے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے, مومن بنانے کے لیے کتنی تکلیفیں سہی ہیں؟ کبھی آپ نے اسٹرگل سنا؟ مدینہ منورہ, ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رقم کرتا ہوں. مدینہ منورہ صحابی رسول کے ساتھ آپ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں کھجور گری, اتنے میں ایک کھجور کا خوشہ گرا. عزیزان گرامی میرا رسول تو وہ ہے نا کہ جو ہاتھوں کے اشاروں سے احد پہاڑ کو سونے چاندی جیسا بنا دے, ہے نا. خوشہ گرا, گچھا جس کو بولتے ہیں. عزیزان گرامی اس صحابی رسول سے آپ رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا یہ باغ تمہارا ہے, گر اجازت ہو تو ان کھجوروں کو میں کھا لوں, گر اجازت ہو تو ان کھجوروں کو میں کھا لوں. آج 6 روز ہو گئے ہیں محمد نے کچھ کھایا نہیں. 3 روز کی بھوک اور پیاس کا تذکرہ ہم لوگ 1 مہینہ کرتے ہیں محرم میں. جو 6-9 روز فاقوں سے گزار کر, پیٹ میں پتھر باندھ کر, خود بھوکے رہ کر تاکہ امت تر کھائے, خود زمین پر سو کر تاکہ امت نرم بستر پر سوئے, خود ٹوٹی ہوئی چھتوں کے نیچے تاکہ امت محلوں کے اندر آرام کرے. عزیزان گرامی ایسے میرے رسول نے تم کو مسلمان بنایا ہے, اور تم کو جو مسلمان بنایا ہے تو عزیزان گرامی اس اسلام کی ایسے پراخچے مت اڑاؤ,
آپ کو محفل میلاد سننا ہے تو اپنے گھر پر سنو، اور آپ کا صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ دینا اتنا ہی آپ کی میلاد ہے۔ گھر پر بیٹھیے، صبح و شام تک رسول کا ذکر کیجیے، آل رسول کا ذکر کیجیے، اصحاب و اہل بیت کا ذکر کیجیے، لیکن عوام الناس کے درمیان آ کر بے پردہ بیٹھ کر جلسہ سننا آپ کا اسلامی شعار نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ یہ اسلامی شعار نہیں ہے، اور خصوصاً بے پردہ ہو کر سننا۔ یار اس رسول کی محفل میں آئے ہو جس کی اولاد کی حجاب کی قسمیں آج تک محدثین کھاتے ہیں، اس کی کنیز ہونا وجہ کیا ہے؟ ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے ہمیں فلانی ایکٹر کا کنیز بنایا، کنیز فاطمہ الزہرا نہیں بنانے کی کوشش کی۔ ماں پہلا مدرسہ ہے، اپنی آل اور اپنی اولاد کو برائے کرم سیدہ کائنات کی سیرت اور ان کی اقوال پر عمل کروایا کیجیے آپ تمامی حضرات۔ اولاد کو کبھی بھی کسی طرح سے ایسا بنانے کی کوشش مت کیجیے جو شعار اسلام کے خلاف۔ بہت سے فتنے اٹھتے ہیں عزیزان گرامی، صبح و شام جس دن ہم اپنے عقائد میں کٹر ہو گئے، لوگ کہتے ہیں نا ہم سیکولر ہیں، ایسے سیکولر ویسے سیکولر، سیکولر نہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں سیکولر ہونا نہیں بناتا، یہ سکھاتا نہیں ہے۔ ہم اپنے عقائد میں کٹر تھے، ہیں، اور صبح قیامت تک کٹر رہیں گے۔ نہ صلح کلیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، نہ بیٹھتے ہیں، نہ بیٹھیں گے، کیونکہ جو سب سے بڑا حربہ جو آپ لوگوں کے لیے لگایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف صلح کلیت کا ہے۔ اب صلح کلیت کا کیا ہے؟ آپ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے صلح کلیت کیا ہے۔ صلح کلیت یہ ہے وہ بھی اچھے، یہ بھی اچھے، سب اچھے، اور سب لوگ ایک بن کر رہو۔ جب زمین اور آسمان ایک نہیں ہو سکتا، اندھیرا اور روشنی ایک نہیں ہو سکتی، تو مسلمان اور صلح کلی کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ اور صلح کلیت ہی سب سے پہلا حربہ ہے تفضیلیت کی طرف۔ جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا، یہاں پہ بھی کچھ جراثیم ٹہل رہے ہیں۔ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، ڈنکے کی چوٹ پر کہو دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر عمر کا دوسرا نمبر، دمادم مست کلندر عثمان کا تیسرا نمبر، دمادم مست کلندر اور علی کا چوتھا نمبر۔ اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ کر بتاؤ کہ یہ عقیدہ امام اہل سنت نے دیا، اور میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی کے مائی کے لال میں دم ہو تو آ کر علی سے لے کر ابو بکر کی عظمت تک بیٹھ کر بات کر لے۔ جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ بیعت ملت نے شیر پالا، بیعت ملت نے شیر پالا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حیثیت نہیں ہے ان کی کہ آ کر عظمت ابو بکر پر بات کر لے، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، علی کی اولاد کہہ رہی ہے۔ کیونکہ میرے جد مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے بنایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔
ہم سے بات کرو گے انشاءاللہ دوڑا دوڑا کر بتائیں گے. ہاتھ میں مسلک امام احمد رضا کا ہنٹر ہوگا. پھر تمہیں بھی کہنا پڑے گا دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر. کہنا پڑے گا ان کو. اور میرے چکر میں نہ پڑنا، میرے چکر میں نہ پڑنا. میں رسول دو جہاں کے چکر والا ہوں، میں ابو بکر کے چکر والا ہوں، میں عثمان غنی کے چکر والا ہوں، میں حیدر کرار کے چکر والا ہوں، میں غوث اعظم کے چکر والا ہوں. ہم سے چکراؤ، چکر میں پڑو گے تو چکرا جاؤ گے. اور جو اس چیز کو کہے کہ بھیا اتنی زیادہ شدت کیوں اپنا رہے ہیں، کیا بتائیں. ہماری ماں نے بچپن سے لے کر آج تک عمر فاروق اعظم کی کہانیاں سنائی ہیں، خالد بن ولید کے بارے میں بتایا ہے، حیدر کرار کے بارے میں بتایا ہے کہ جب باطل سر اٹھائے، حجت تمام کرنے کے بعد پیچھے پلٹو نہیں بلکہ گردن پکڑو اور مروڑ دو. کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ چرچا ہمارا آپ کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ چرچا ابو بکر سے لے کر امام احمد رضا تک چلتا چلا آ رہا ہے. ایک تو بڑی پیاری مثال ابھی کچھ دن پہلے ایک ہسٹری میں پڑھ رہا تھا. ایک کوا خور نے بولا، کہنے لگا کہ جو مولود ثابت کر کے بتا دے اس کو 100 روپے انعام اس دور میں. دوسری طرف امام احمد رضا تھے. یہ شیر کیسے چپ بیٹھتا ہے؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں. عزیزان گرامی، کلکے رضا ہے، خنجر خوخار برقرار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. 100 روپے کا ادھر انعام، ادھر امام احمد رضا نے 200 روپے کا انعام دیا اور کہا کہ یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ مولود حرام ہے، یہ میلاد حرام ہے. اور الحمدللہ تب سے لے کر آج تک 107 سال گزرے چلے آ رہے ہیں. آج امام احمد رضا سے لے کر قائد ملت تک موجود ہیں. ان کی نسلیں تباہ ہو گئی، آج تک کوئی ثابت نہ کر پایا. اور 200 روپے کا انعام آج بھی ہے. آ کے لے کے جاؤ نا، اوقات تھی تو. ارے احمد رضا ہے وہ، جب احمد رضا مارتا ہے تو پانی چھوڑو دفن ہوتا ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار بھی. اب چھوڑیے، آج تو ہم لوگ ہی غار کرے دے رہے. امام احمد رضا کا کیا جلوہ ہوگا؟ آئے ہے امام احمد رضا کا کیا جلوہ ہوگا؟ وہ جلوہ مفتی اعظم ہند نے پھیلایا کیسا ہوگا؟ اور اس امام احمد رضا اور مفتی اعظم ہند کے جلوے کو لے کر تاج الشریعہ نے کیسی بو پھیلائی ہوگی.
آج اسی قیادت کو لے کر الحمدللہ بریلی میں ہمارا قائد اہل سنت، امیر اہل سنت، قاضی القضات فی الہند علامہ اسجد رضا خان بیٹھے ہوئے ہیں۔ 200 روپے کا چیلنج ابو ہے، آ جاؤ سوداگران، ثابت کر لو۔ اماں نہیں کہہ پائیں گے، ایک بار پھنسو تو تم چکر میں۔ میاں میلاد سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو فلانا نہ کرو، جتنا ہو سکے اتنی خوشیاں مناؤ، اور اس میلاد کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس کے ساتھ کمپرومائز کیا تو عزیزان گرامی تمہارا امت میں رہنا بیکار ہے۔ ارے جو اپنے آقا کی آمد کی خوشیاں نہ منا پائے، اس رحمت للعالمین کی آمد کی خوشیاں نہ منا پائے، کیا اس کا زندہ رہنا درست ہے؟ ارے ہماری تو جان مالک قربان ہے ہمارے رسول کی آمد پر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ بات چلتی ہے تو بات بہت دور تک آتی ہے۔ ابھی پھر مفتی صاحب نے میسج پہنچوایا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی بول دیا۔ میں تو سیدھا سیدھی بات کہتا ہوں، جس طرح سے علی مومن اور منافق میں کسوٹی کا نام ہے، اسی طرح سے امیر معاویہ آج اہل سنت اور رافضیوں کے بیچ میں کسوٹی کا نام ہے۔ سونے کی دکان پہ جاؤ سونا بیچنے کے لیے، جویلرز کے پاس، تو جویلرز گھستا ہے سونے کو، اور سونے کو گھس کر دیکھتا ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ آج بہت سے تمہارے پاس بڑی بڑی داڑھی والے، بڑے بڑے جبے والے پیر صاحب آ رہے ہوں گے، کبھی کسی خانقاہ سے کبھی کسی خانقاہ سے۔ ہر خانقاہ کے پیر کو ماننا، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور پوچھ لینا کہ مسلک امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ذرا سا دائیں بائیں چلنے کی کوشش کرے تو فوراً کہنا کہ بھیا دور سے السلام علیکم، اور اس کے دل میں ایک کسوٹی ضرور گھس لیا کرو بار بار۔ کسوٹی کیا ہے بتائی میں نے؟ مومن اور منافق میں کسوٹی کا نام علی مرتضی۔ اہل سنت اور رافضیوں کے درمیان کی کسوٹی کا نام امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ کون؟ خال المؤمنین، کاتب وحی۔ عزیزان گرامی فوراً گھسو امیر معاویہ کے نام کی بوٹی، اور فوراً پوچھو پیر صاحب سے، فوراً امام صاحب سے پوچھو کہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ کہہ دے کاتب وحی تو کہنا ہم بھی آپ کو مانتے ہیں، آپ سنی صحیح۔ جہاں اس نے 3-5 کرنے کی کوشش کیجئے کرے، فوراً وہاں سے اٹھیے، کہیے بھیا السلام علیکم۔ آج کے دور میں یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر آج امت کو گمراہ کیا جائے۔ کبھی جنگ جمل کا نام لے کر، کبھی شہادت عمار بن یاسر کا نام لے کر، کبھی فتح مکہ کا نام لے کر۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ایک ایک کا جواب دیا ہے۔ جا کر سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں آپ لوگ دیکھیں گے، جب 28/12 اور دیگر یوٹیوب چینلز وغیرہ پہ آپ لوگ دیکھیں گے، مفصل جواب دیا، اور آج تک الحمدللہ ان رافضیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ پایا، اور آئے گا بھی کیسے؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت صراط مستقیم ہے، سیدھا، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس کے تعلق سے قرآن کریم میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہی صراط المستقیم ہے۔
اور عزیزان گرامی آج تو مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے لیے بالکل فلٹر کا سسٹم لے کے بیٹھا ہوا ہے. سارے جتنے کتنے کٹاڑو ہوتے ہیں سب جب جہاں آپ نے کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ، جہاں آپ نے کہا سارے کیٹاڑو فلٹر آپ کے گلاس میں پیور اینڈ پیور پانی. یہ وہی امام احمد رضا ہے. آج تو ہم خود امام احمد رضا کو کسوٹی کی طرح استعمال کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ لگا چہرہ کیسے بگڑا. اگر بگڑا تو سمجھ لیا غدار ہے، اگر خوش ہو گیا تو سمجھ لیا ہمارا ہے. عزیزان گرامی آپ تمامی حضرات کو سے میں نے جو دو چند گفتگو کری ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے اس پر عمل کریں. آپ یہی ہمارا خراج عقیدت ہے. اور جس آیت کریمہ کا آپ تمامی حضرات کے سامنے میں نے چرچا کیا اس کے تعلق سے بھی یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمت عطا کی ہے تو اس کا خوب خوب چرچا کیجئے. اور سب سے بڑی نعمت کا نام ہمارے لیے رسول دو جہاں کی ذات ہے. اور ہماری وہ مائیں بہنیں جو آج یہاں پر موجود تھیں، آئندہ کبھی کسی جلسے میں نہ آئیں بلکہ گھر سے ہی اپنے رسول کو خراج عقیدت پیش کریں اور خوب جھوم جھوم کر پڑھا کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ.